نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم چند موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارا جو پہلا موضوع ہے وہ ہے جنات کے مکانات، کہ جنات کہاں پر رہتے ہیں۔ جنات اسی زمین پر بستے ہیں جس پر ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ زیادہ تر ویران چٹیل میدانوں اور گندی جگہوں پر مثلاً غسل خانہ، پاخانہ، کوڑا خانہ اور قبرستان میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے بقول ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں کو جنات لگ جاتے ہیں وہ زیادہ تر شیاطین کے انہی اڈوں میں پناہ لیتے ہیں۔ حدیث میں غسل خانے کے اندر نماز پڑھنے کی ممانعت اسی لیے ہے کیونکہ اس میں گندگی ہوتی ہے اور وہ شیطان کا اڈا ہے۔ قبرستان میں بھی ممانعت ہے اس لیے کہ وہ شرک کا ذریعہ ہے، بلکہ اس میں کبھی شیاطین بھی پناہ گزین ہوتے ہیں۔ شیاطین ایسی جگہوں میں بھی زیادہ ہوتے ہیں جہاں وہ فتنہ و فساد کر سکتے ہوں، مثلاً بازار وغیرہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ کہہ کر وصیت کی، جہاں تک ممکن ہو سب سے پہلے بازار میں نہ داخل ہو، نہ سب سے اخیر میں وہاں سے نکلو، اس لیے کہ بازار شیطان کا میدان جنگ ہے اور وہاں اپنا جھنڈا گاڑتا ہے۔ اسی کو مسلم نے اپنی صحیح روایت میں بیان کیا۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلے۔ آپ کی عادت تھی کہ قضائے حاجت کے لیے دور جایا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو ایک لوٹا پانی دیا اور آپ نکل گئے۔ آپ کے پاس میں نے لڑنے جھگڑنے اور شور کی ایسی آوازیں سنی، اس طرح کبھی نہیں سنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا مسلمان جنات اور مشرک جنات آپس میں لڑ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں ان کے رہنے کے لیے جگہ متعین کر دوں، چنانچہ میں نے مسلمانوں کے لیے بلند زمین اور مشرکوں کے لیے پست زمین متعین کر دی۔ حضرت عبداللہ بن کثیر راوی کہتے ہیں کہ میں نے کثیر سے پوچھا کہ پست اور بلند زمین سے کیا مراد ہے۔ انہوں نے کہا بلند زمین سے مراد دیہات اور پہاڑ ہیں، اور پست زمین سے مراد وہ حصہ جو پہاڑوں اور سمندروں کے درمیان ہوتا ہے۔ کثیر نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ جس شخص کا واسطہ بلند زمین سے پڑا وہ محفوظ رہا اور جس کا پست زمین سے وہ محفوظ نہ رہ سکا۔ زمخشری نے ربیع الابرار میں کہا دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک بڑی جماعت کے پاس پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہاں خیمے اور بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ فوراً ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ دیہاتیوں کا خیال ہے کہ یہ جنات ہیں اور یہ ان کے خیمے ہوتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں روایت کیا ہے کہ ان کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق جانا چاہا تو کعب احبار نے ان سے کہا امیر المومنین وہاں نہ جائیے، کیونکہ وہاں 10 میں سے 9 حصے جادو اور شر پایا جاتا ہے اور وہاں شرپسند جنات اور لا علاج بیماریاں ہیں۔ ابو بکر بن عبید نے اپنی کتاب مکائید الشیطان میں یزید بن جابر سے روایت کیا ہے کہ ہر مسلمان کے گھر کی چھت پر کچھ مسلمان جنات ہوتے ہیں۔ جب ان کے لیے صبح کا کھانا رکھا جاتا ہے تو اتر کر گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور جب شام کا کھانا رکھا جاتا ہے تو اتر کر گھر والوں کے ساتھ کھاتے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ گھر والوں کی مصیبت دور کرتا ہے۔ شیاطین انہی گھروں میں رات گزارتے ہیں جن میں لوگ رہا کرتے ہیں۔
انہیں بھگانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت خصوصاً سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو سارے شیاطین پھیل جاتے ہیں، اسی لیے آپ نے ایسے وقت میں بچوں کو باہر نکلنے سے روکنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اذان دینے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، ان میں اذان کی آواز سننے کی طاقت نہیں ہوتی۔ رمضان میں تمام شیاطین پایہ زنجیر کر دیے جاتے ہیں۔ شیطانوں کی بیٹھک کون سی ہے؟ شیطان دھوپ اور سائے میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں پر کچھ دھوپ ہو اور کچھ سایہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو دونوں جگہوں پر اکٹھا بیٹھنا یعنی دھوپ اور سایہ میں اکٹھا بیٹھنا منع ہے۔ یہ حدیث ہے جو سنن اور صحیح ہے۔ صحیح مسلم میں ابن مسعود کی حدیث میں ہے کہ جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زاد براہ راست طلب کیا تو آپ نے فرمایا، ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تمہارے ہاتھ میں گوشت بن جائے گی، اور ہر مینگنی تمہارے جانور کا چارہ ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں آپ نے بتایا کہ جنات بھی جانور رکھتے ہیں اور ان کے جانور کا چارہ انسانوں کے جانوروں کا پاخانہ ہے۔ وہ جانور جس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اس طرح کا جانور اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کو شیطان سے پیدا کیا گیا ہے، ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ اس کو سعید بن منصور نے اپنی سنن میں مرسل حسن سند کے ساتھ روایت کیا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ اونٹ شیاطین میں سے ہے۔ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھو، اس لیے کہ وہ بابرکت ہے۔ ابن ماجہ میں صحیح سند سے مروی ہے، اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں۔ مذکورہ بالا احادیث میں ان لوگوں کی تردید ہے جو اونٹ کے باڑے میں نماز کی ممانعت کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہوتا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب اور پاخانہ نجس نہیں ہوتا۔ ہمارا آخری موضوع ہے شیطان کی بدصورتی۔ شیطان کی شکل نہایت خراب اور بدصورت ہے۔ ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کی بدصورتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی تہہ میں اگنے والے درخت کو شیطانوں کے سر سے تشبیہ دی۔ چنانچہ فرمایا، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ قرون وسطیٰ میں عیسائی شیطان کی تصویر ایک کالے کلوٹے آدمی کی شکل پر بناتے تھے، جس کی گھنی داڑھی ہوتی، بھویں اوپر کو اٹھی ہوتی، منہ سے آگ کے شعلے نکلتے اور اس کے سینگ، کھر اور دم بھی ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیو اور دلچسپ ویڈیو آپ تک ہم پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں۔